بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 109 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عہد شکنی کی ممانعت۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی خلاف ورزی اور عہد شکنی کی ممانعت کی ہے۔ یہ جہاد سے متعلق حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پچھلے سبق میں جہاد سے متعلق ایک حکم ذکر ہوا تھا کہ اگر کسی کو دعوت نہیں پہنچی ہو تو اس پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو دعوت پہنچی ہو تو غفلت میں اس پر حملہ کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں غزوہ بنی مصطلق کا تعارف کیا تھا اور پھر اس کا حکم ذکر کیا تھا کہ غفلت میں کسی پر حملہ کرنا جائز ہے کہ نہیں، اور پھر غزوہ بنی مصطلق میں چونکہ جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان کے قید ہونے کا تذکرہ تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا قصہ تھا، لہٰذا اس کو بھی ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں یمن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بھیجے تھے، وہ کون سے صحابہ کرام تھے اس کا تذکرہ کیا اور ان کو نصیحت کی تھی کہ لوگوں میں آسانی کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات میں آسانی سے متعلق جو نصوص تھے اس کو ذکر کیا، اور پھر دعوتی دین میں آسانی کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی۔ آج کے سبق میں ہم عہد شکنی سے متعلق جو حدیث بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ باب تحریم الغدر۔ حدیث ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الغادر ينسب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، اخرجه البخاری فی کتاب الادب باب ما يدعى الناس بآبائهم۔ عہد شکنی حرام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی دغابازی کا نشان ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة ينسب يوم القيامة يعرف به، اخرجه البخاری فی کتاب الجزیہ باب اسم الغادر للبر والفاجر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دغاباز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اسے پہچانا جائے گا۔ اگلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باب جواز الخداع فی الحرب۔ حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعۃ، اخرجہ البخاری فی کتاب الجہاد باب الحرب خدعۃ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعۃ، اخرجہ البخاری فی کتاب الجہاد باب الحرب خدعۃ۔ لڑائی میں دشمن سے مکر اور ہیلا درست ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جنگ تو ایک چال بازی کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی کیا ہے؟ ایک چھال ہے۔ تو بہرحال دو قسم کی حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنا اور وعدہ توڑنا یہ درست نہیں ہے، اور دوسرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد میں جو لڑائی ہے اس میں چھال کھیلنا اور اس میں تدبیر اختیار کرنا یہ درست ہے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے عہد شکنی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ عہد شکنی حرام ہے۔ زیر نظر حدیث نبوی میں عہد شکنی کے مرتکب کی اخروی ذلت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز اس کے عہد شکنی کو ایک جھنڈا گاڑ کے نہایت نمایاں کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس سے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں عہد شکنی کے ارتکاب اسے اور اس اخروی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ عہد شکنی کے مقابلے میں ایفائے عہد۔ اسلام عہد شکنی کی نہایت مذمت کرتا ہے
اور اس کے مقابلے میں عہد و معاہدہ اور وعدہ کو پورا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ عہد اور معاہدہ کو پورا کرنے کو اصطلاح میں ایفاء عہد کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایفاء عہد کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے اور اس کے مقابلے میں عہد شکنی کی مذمت کی گئی ہے۔ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن سے بھی ایفاء عہد کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو آگے ہم ذکر کرتے ہیں ایفاء عہد قرآن میں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ہے وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ قرآن حکیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت ذکر کی گئی ہے کہ آپ وعدے کے سچے تھے، گویا ایفاء عہد ایک نبوی صفت ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اور کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ سورہ مؤمنون میں مؤمنین کی علامت گنواتے ہوئے ایک علامت یہ بھی گنوائی گئی ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کے نگہبانی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کے روح سے، اور اب حدیث کے روح سے ایفاء عہد کے بارے میں حدیث ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ ایک اور حدیث ہے 4 چیزیں ہیں کہ جس میں وہ ہو وہ پکا منافق ہے، اور جن میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے۔ جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے بھائی سے لڑائی نہ کر اور اس کا مذاق نہ اڑا، اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر کہ جس کی تو خلاف ورزی کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو میری امت پر نکلا کہ اس کے نیک اور بدکار کو مارتا ہو، اور کسی مومن کی پرواہ نہ کرتا ہو، اور عہد والے کا عہد پورا نہ کرتا ہو، تو وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں، یعنی میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال یہ ایفاء عہد سے متعلق احادیث آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے یعنی عمل سے ہم دکھاتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام کرتے تھے۔ نمبر 1 مثال صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے نہایت بری حالت میں بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معاہدے میں یہ شرط طے کر چکے تھے کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر اپنی ولی کی اجازت کے بغیر مسلمانوں سے مل جائے تو مسلمان اسے واپس بھیج دیں گے، لہٰذا معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ دوسری مثال صلح حدیبیہ کے کچھ عرصے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ مکہ والوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا اور انہیں لینے 2 آدمی بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان آدمیوں کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کے راستے میں ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ گیا، اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیر احمر کے قریب شام کی تجارتی شاہراہ پر عیس کے مقام پر ڈیرہ جما لیا، لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں معاہدے کی پاسداری میں واپس بھیج ہی دیا تھا۔ اب یہ ان کی اپنی ہمت تھی کہ وہ 2 آدمی انہیں واپس لے جانے میں ناکام ہوئے۔ تیسری مثال ہمارے پاس ہے غزوہ بدر کے موقع پر 2 صحابی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو حصل رضی اللہ تعالیٰ عنہما قریش کے ہاتھ چڑھ گئے، اور پھر انہیں اس شرط پر رہائی ملی کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں گے۔ اب یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور انہیں افرادی قوت کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی میں شریک نہیں کیا، کیونکہ یہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر چکے تھے۔
تیسری مثال ہے بلکہ چوتھی مثال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 اونٹنیاں دینے کا وعدہ فرمایا تھا، اور جب وہ اونٹنیاں لینے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ نبوی کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں اونٹنیاں دے دی، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ احساس تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں فرمائی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہ پا گئے ہوتے تو آپ ضرور اونٹنیاں دیتے۔ تو بہرحال یہ چند مثالیں تھی۔ ایک مثال اور بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل بھی وعدے کی نہایت پابندی کرنے والے تھے۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن ابو الحمصا سے وعدہ فرما لیا کہ میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا۔ حضرت عبداللہ جا کر بھول گئے اور واپس نہ پلٹے۔ 3 دن بعد ان کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کی پاسداری میں اب تک انتظار فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اوپر حدیث میں ملاحظہ کیا تھا کہ عہد شکن کے لیے جھنڈے کو نصب کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ عہد شکنی کی شدید مذمت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عہد شکن کے لیے جھنڈا گاڑا جائے گا۔ عموماً گناہوں کی سزاؤں میں گناہوں کے ساتھ کسی نہ کسی انداز کی مطابقت ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات یہ مطابقت گناہ کی ضد کے ساتھ بھی سامنے آتی ہے۔ عہد شکنی عموماً خفیہ امور میں سے ہے، لہٰذا قیامت کے روز اس کی ضد سامنے آئے گی اور جھنڈے کی تنصیب کے ذریعے سے یہ خفیہ معاملہ اشکارا کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں حاضی غدرۃ فلان ابن فلان، یہ ابن فلاں کی عہد شکنی ہے، کہ الفاظ سے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہر عہد شکنی کے لیے الگ طور پر جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص کی کئی عہد شکنیاں ہوں گی تو اس کے لیے ان کی تعداد کے مطابق کئی جھنڈے نصب ہوں گے۔ قیامت کے روز بلایا جانا، حدیث مبارکہ میں حاضی غدرۃ فلان ابن فلان کے الفاظ ہے، گویا بن کے بعد بھی مذکر ہے، فلانا مؤنث نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ عموماً معروف ہے کہ قیامت کے روز ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ باپ کا نام تو ہر ایک کے لیے یقینی ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس حدیث مبارکہ سے اس نظریے کی تردید ہو رہی ہے۔ باقی رہی باپ کے نام کے غیر یقین ہونے کی بات، تو حدیث مبارکہ کے اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اسی باپ کی نسبت سے پکارا جائے گا جو دنیا میں بحیثیت باپ معروف رہا ہو، خواہ در حقیقت وہ باپ ہو یا نہ ہو، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ تو پہلی حدیث کی تشریح تھی۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ میں چال کھیلنا جائز ہے، تو اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس میں حدیث میں خدعتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کو مختلف عبارت کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ خدعتن بھی پڑھ سکتے ہیں، خدعتن بھی، اور خدعتن بھی، اور خدعتن بھی، اور خدعتن بھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اہل لغت کا اتفاق ہے کہ پہلا تلفظ یعنی خاء پر زبر اور دال پر جزم کے ساتھ سب سے زیادہ فصیح ہے، یہاں تک کہ ثعلب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ خود خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلفظ یہی تھا۔ البتہ روات حدیث کے ہاں دوسرا تلفظ خاء پر پیش اور دال پر جزم کے ساتھ زیادہ محفوظ ہے۔ تو خاء پر زبر اور دال پر جزم کے ساتھ کا معنی ہے ایک چال۔ اس تلفظ کے لحاظ سے مفہوم یہ بنے گا کہ جنگ ایک چال کا نام ہے، یعنی صرف ایک کامیاب چال ہی میں ہی جنگ ختم ہو جاتی ہے اور جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور خدعتن یعنی خاء پر پیش اگر ہو تو اس کا معنی دھوکہ ہے۔ اس تلفظ کے لحاظ سے مفہوم یہ بنے گا کہ جنگ دھوکہ ہے، یعنی جنگ میں دھوکہ فریب سے کام لیا جاتا ہے۔ اور خدعتن یعنی دال پر زبر کے ساتھ تو اس کا معنی بڑے دھوکے باز ہے۔ تو اس تلفظ کے لحاظ سے مفہوم یہ بنے گا کہ جنگ بڑے دھوکے باز ہے، یعنی جنگ بازوں کو بہت دھوکہ دیتی ہے۔ اور اگر ہم خدعتن لے لیں تو یہ پھر جمع خادعن کی، تو معنی کئی دھوکے باز ہوگا۔ اس تلفظ کی صورت میں الحرب سے پہلے مضاف محذوف ہوگا، یعنی اہل الحرب خدعتن یعنی جنگ باز دھوکے باز ہوتے ہیں۔ اور اگر خدعتن لے لیں تو اس کا معنی ہوگا دھوکہ دہی۔ اس تلفظ کے لحاظ سے مفہوم یہ بنے گا کہ جنگ دھوکہ دہی کا نام ہے۔
جنگ کے دوران ایسی چال یا کفار کو ایسا دھوکہ جائز ہے کہ جس میں کوئی عہد شکنی یا نقض امان نہ ہو. تو یہ خلاصہ ہوا. پہلی صورت میں تو ہم نے بیان کیا کہ جنگی معاملات میں جو عہد شکنی ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ چال کھیلنا اور ان کو دھوکے میں رکھنا یہ جائز ہے. تو اس کے درمیان تدبیر کی یہ صورت ہوگی کہ ایسی تدبیر اختیار کرنا جس میں عہد شکنی نہ ہو وہ جائز ہے. نقض امان سے مراد کسی کو پناہ دینے کے بعد اس کی پناہ کو کسی بھی انداز میں توڑنا ہے. جب کسی سے کوئی معاہدہ کیا گیا ہو یا کسی کو پناہ دی گئی ہو تو اسلام جنگ کی حالت میں بھی معاہدہ یا پناہ کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتا. تو بہرحال آج کا جو سبق تھا اس میں ہم نے عہد شکنی سے متعلق جو حدیث تھی اس کی تشریح کی، اور اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، اور پھر عہد شکنی کے بارے میں جو حرمت ہے وہ اس کو بیان کیا، اور قرآن و حدیث سے ہم نے اس کو ذکر کیا کہ قرآن و حدیث میں وفائے عہد اور عہد کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور شکنی سے منع کیا گیا ہے. اور پھر اسوہ رسول اکرم سے بھی اس کی مثالیں دی، اور پھر اس کی تشریح کی تھی کہ جو عہد شکن ہوگا اس کے لیے جھنڈا قیامت کے دن گاڑا جائے گا. اور پھر آخر میں دوسری حدیث کی ہم نے تشریح کی تھی کہ جنگ میں چال یہ جائز ہے. اگلے سبق میں ہم اس موضوع پر حدیث ذکر کریں گے کہ جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم یہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی حکم یہ ہے کہ جہاد کے دوران صبر سے کام لیا جائے.